قرآن کے فہم کے لیے جو ایک احتیاط والا پہلو ہے، اس میں ایک تفصیل یا ترتیب علماء نے بیان کی ہے جو بہت مناسب ہے، ذکر ہوتا رہے گا، ابھی صرف اس کی میں لسٹ آپ کے سامنے رکھوں۔ اصول یہ ہے کہ قرآن سمجھ رہے ہیں تو قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کچھ مقامات پر اپنے الفاظ کی خود وضاحت کرتا ہے، اصطلاحات کی وضاحت کرتا ہے۔ دور ترجمہ قرآن میں مثالیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور مفسرین نے ایک اور اصول بھی دیا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تو پہلا اصول فہم قرآن، ہم مفسر بننے نہیں جا رہے، معاذ اللہ، ہم قرآن کا بنیادی فہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اصول ہمارے سامنے بھی رہے۔ معاذ اللہ، میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ ہمارا مقام نہیں، تفسیر قرآن بھاری بات ہے، البتہ کوئی ہمیں ہماری اولاد کو قبول اللہ قبول فرما لے اور توفیق عطا فرمائے تو وہ اس میدان میں آگے بڑھے، تفسیر قرآن کی طرف بھی جائے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن ہم عام مسلمان کی حیثیت میں اصول سامنے رکھیں، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر خود قرآن سے۔ نمبر 2، تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں 4 مرتبہ کم از کم قرآن نے کہا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہ بھی پہلے کہا یتلو علیہم آیاتہ، آپ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت الگ کر کے سنائی رسول اللہ علیہ السلام نے، اور اس کی تعلیم، اس کی ایکسپلینیشن الگ دی ہے، اس پر بھی تفصیل آتی رہے گی۔ تو قرآن کی تفسیر پھر حدیث سے دیکھیں گے۔ پھر ایک ہے تفسیر ماثور، یا اس کا ایک اور اصول لے لیں، وہ کہتے ہیں خیر القرون میں دیکھیں گے قرآن کا مفہوم۔ خیر القرون سے مراد اس امت کی 3 بہترین ادوار ہیں۔ جمعے کے خطبات میں ایک حدیث ہم سنتے، بخاری کی روایت ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دور میرا دور ہے، صحابہ آپ کے ساتھ، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ، پھر تابعین، اور پھر تبع تابعین۔ یہ اس امت کی کریم ہے، سبحان اللہ، یہ اس امت کا گولڈن پیریڈ ہے، یہ اس امت کے بہترین افراد ہیں۔ اور ابو الکلام آزاد مرحوم نے کہا، سبحان اللہ، قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن والے معاشرے میں اترنا پڑے گا۔ اور قرآن والا معاشرہ کس کا تھا؟ وہ صحابہ کرام کا تھا۔ اور مولانا ابو الکلام آزاد جیسا آدمی لکھتا ہے کہ پھر صحابہ کے سامنے زانوے تلمذ طے کرنے ہوں گے۔ زانوے تلمذ مشکل ہو گیا، شاگرد بن کر بیٹھنا پڑے گا۔ وہ معاشرہ 23 برس میں قرآن کے اصولوں پر، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم ہوا، وہ صحابہ کا معاشرہ وہاں اترنا ہوگا، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ ترتیب چلے گی۔ آج ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے اور اٹھتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو اور پہلا کام تو یہ کہ صاحب یہ فلاں بات تو آج تک امت میں کسی کو سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اور 2 ہاتھ آگے جا کے وہ رجم کی سزا کا بھی انکار کرے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، وہ گستاخ رسول کی سزا پر ڈیبیٹ کرنا بھی شروع کر دے، ایسی کی جو امت نے نہ کی ہو۔ ایک ڈیبیٹ ہوا جو امت میں رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسی کی ساری امت سے ہٹ کر ایک رائے۔ سود کے بارے میں ایسی کہہ دینا جو امریکنز کو بھی قابل قبول ہو اور ہمارے لبرلز کو بھی قابل قبول ہو، مگر امت نے وہ تعریف نہ دی ہو، اور انداز یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ باتیں امت میں کسی کو سمجھ نہیں ہے، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ ہے فتنے یا بڑے فتنے کی جڑ اور بنیاد، یہاں سے وہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے کہ امت کی پوری چین چلی آ رہی جس پر ہمارا اعتبار ہے۔ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں نا امام بخاری نے یہ لکھا، بخاری میں یہ ہے، اور بھائی بخاری پر اعتبار ہے ہمارا، اور بجائے صحابہ پر اعتبار ہے ہمارا، اس سے اوپر جائیں رسول اللہ پر اعتبار ہے ہمارا۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ کیوں مانتے ہیں؟ صرف اس بنیاد پر کہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا نزول دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن مانتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بشارت دی ہے، اور رمضان میں کسی وقت سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اس پر ہمارا ایمان کھڑا ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین تو کھڑا ہی اعتبار پر ہے، دین تو کھڑا ہی اعتبار پر ہے۔ تو اس امت کا یہ اعتبار 14 صدیوں کا، اس کی کوئی رسی کاٹ دے تو پھر بربادی کے سوا اور کیا ہوگا۔ یہ ہے وہ جو احتیاط کے سامنے رہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ، خیر القرون سے، تابعین، تبع تابعین، پھر امت کے اسلاف۔ ظاہری بات ہے کہ ہم کیا غور و فکر کریں گے جو ہمارے اسلاف نے قرآن میں غور و فکر کیا۔ ایک عہد حاضر کے تناظر میں وہ ہمارا فرض ہے، وہاں سے لیں، ری انوینٹ نہ کریں، جو کام ہو چکا اس کو لیں، آج پریزنٹ کریں، یہ ہمارا کرنے کا کام۔
لیکن اصل دین وہاں سے ملے گا تو امت کے اسلاف سے جڑے رہیں گے. پھر علماء نے خود تفصیل بیان کی. پھر لغت عربی بھی آتی. یہ جو ہے نا کہ ترجمہ پڑھ لیا قرآن سمجھ میں آ گیا، چلو میں 2 ڈکشنریز اٹھا لوں اور مجھے قرآن سمجھ آ جائے، نہ 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 نہ، عجیب ہو جائے گا مسئلہ. صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، اور صلاۃ کے لغوی ایک معنی وہ ہے جو میں بیان نہیں کر رہا آپ کے سامنے، آپ تلاش کر لیجیے گا، عجیب ہے وہ. لیکن جب اقیم الصلاۃ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ جس کا اردو میں کہتے ہیں فارسی میں نماز، ایسے ہی ہے نا. اس وقت نہ رحمت کہتے ہیں نہ دعا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز ادا کرنے کا حکم ہے. یہ کس نے متعین کیا؟ یہ رسول اللہ نے متعین کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کئی مرتبہ لغت یعنی ڈکشنری نیچے ہے اور رسول کی وضاحت وہ اوپر رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے قرآن، حدیث، تفسیر معصور، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امت کے اسلاف، پھر آئی لغت عربی. اور آخری بات پھر آتی عقل سلیم. عقل استعمال کرنی ہے مگر عقل سلیم استعمال کرنی ہے. اس کی بھی جورسڈکشن ہے، کسی موقع پر وضاحت کر لیں گے انشاءاللہ. مگر اصول جو بتائے گئے فہم قرآن کے، ان میں سب سے آخر میں آئے گی عقل سلیم. کہ اب اگر تمہارے پاس بھی کچھ رہ گیا تو غور و فکر کر لو، ورنہ پیچھے کی طرف ہی دیکھو تو اچھا بھلا غور و فکر وہاں پر کر کے ہمیں حلوہ بنا کر پیش کر دیا گیا ہے. اس پر اعتبار کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.